بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے، تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے۔ تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کہ بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا، جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی۔ ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے، وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، تبرکات۔ کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا۔ میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے، تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں، تو یہ کرتا حضور نے قبول کر لیا، کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا، تو وہ رو پڑے، کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا، یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیرانگی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے نا جی، بڑی جلدی قبر میں جانا ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ مجھے باقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگا جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے،
लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15 में से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था? उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौम मालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कमबख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? तुम्हारे तो बुजुर्गों का कीदा है, सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे ना ले पा के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे। उन्हें भी समझ में आई तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहता है कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया, और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस दिन मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा। देखे अल्लाह नवाजता है तो किस अंदाज में नवाजता है। तो हजरत दाऊद कहते हैं वो दूर खड़ा था तो मैंने ना 3 पत्थर मारे। भाई हिम्मत करना तो हमारे जिम्मे है कि नहीं? मेरी मिल्लत का जवान कहता मैंने करना कराना कुछ नहीं, यानी अगर आप कहें ना कुछ करो तो फिर वो कोई काम करने की मतलब मामला। वो मुझे कल एक संगी कह रहे थे, कहने लगे जी अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुर्शद ने नजर कर दी। मैं क्या मैनू मिलनगे तो मैं उन्होंने समझावांगा कि कुछ करा के नजर करया करो, क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। नजर में बड़ा कुछ होता है, लेकिन अल्लाह भी तो बंदे पे बड़ी नजर रहमत करता है ना। लेकिन कहता है 5 नमाजें पढ़, रमजान के रोजे रख, ज़कात फर्ज हो तो अदा
کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا، اور اس سے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے. کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کار بھی دینی ہے، یہ بھی بتا دینا رشتے والوں. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گڑھتے ہیں، جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں، پر قائم رہتے نہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا کرتے ہیں، جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں، کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. 2 جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول، سچ تجھے نجات دلا دے گا، سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک، جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ نہ بولنا یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر، ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوتا ہے. سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تیرا حل ہو جائے گا. بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرورت. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے، لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. عرب کے لوگ یہ ذرا غور کرنا، انفرادی بات ہے. فرماتے چوری، چکاری، ظلم، بربریت سارا کچھ تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے، بزدل لوگ جھوٹ بولتے. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المومن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف. ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے. اس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا. ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات، 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی دھیان تھا.
رات گئی تو اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا. بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے. کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے. کہتے میں سردار تھا. بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے. تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے. معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ. لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے. جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی. وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے. تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا. میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا. میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں. میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی. میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے. میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا. میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا. کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ. تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا. نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی. کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے. سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے. دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا، چاہے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے. معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہوتا ہے. یاد رکھنا سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. حضور آپ حکم کرے کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ، سارے بولیے. میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں.
اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی، اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، یہ عادتیں چھوٹتی نہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک۔ حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے، فرمایا کہ سودا کر لے میرے ساتھ، عرض کی حضور حکم ہو، فرمایا چاروں میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے۔ کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتے ہیں اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، چاروں چیزیں حرام قطعی ہیں، حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے، ایک وعدہ کر۔ کہا یا رسول اللہ حکم کرے، تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے، زنا بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے، ظلم ہے، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے پٹخی دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ او میرے دوستو، لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں او سنگیو، لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے؟ اور یارو یاد رکھو، تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے؟ یاد رکھ، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے، تو کسی کے لیے ہی بدل جا یار، تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں بجلیاں دوڑ گئی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے ہیں وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب میری زنا کی عادت بھی گئی، اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا کہا گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب کباب بھی گئے۔ کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا، دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے مریدوں کی، جاؤ کرامتے بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی ہے، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک داعیہ سے مناظرہ ہو گیا،
लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। जब बात जरा आगे बढ़ी तो दहरिया मानता नहीं था, मैं दलाइल देता, वो भी मुझे देता। सादे लोग बोल पड़े, कहने लगे हजरत जी हम थक गए हैं सुन सुन के, रिजल्ट भी निकाले। तो फरमाते मैंने दहरिये से कहा चल रिजल्ट निकाल लेते हैं। आग जलाते हैं, दोनों हाथ डालते हैं, जो सच्चा होगा बच जाएगा, जो सच्चा होगा। फरमाते थे सच्चाई को आग भी नहीं जलाती, जो सच्चा होगा बच जाएगा और जो झूठा होगा जल जाएगा। फरमाते आग जला ली। अब मैंने उसे कहा चल हाथ डाल, तो वो झूठा था, झूठ के पैर कोई नहीं होते, वो हाथ ही नहीं आगे करता, हाथ ही नहीं बढ़ाता। कहते मैंने जबरदस्ती पकड़ के उसका हाथ आग में किया, कई देर तक आग में रखा, ना उसका जला ना मेरा जला। कहते बाहर निकला, लोगों ने शोर कर दिया ये क्या है? मैंने अर्ज की मौला ना उसका जला ना मेरा। फरमाते आतिफे गैब से निदा आई, मालिक बिन दिनार, सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी नहीं जलाया कर। सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी, तेरा हाथ उसने पकड़ा और जला दूं, कहा अलहदा कर। कहते मैंने कहा चल भैया अलहदा डाल दे। और डरने लगा, मैंने कहा ये तो डालना ही पड़ेगा। कहते हाथ डालना, उसका जल गया, मेरा बच गया। तो लोग कहने लगे ये क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कमाल नहीं, मेरा रब भी सच्चा है, मेरे रब के वादे भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, कुरान के ऐलान भी सच्चे हैं, महबूब भी सच्चे हैं और महबूब के फरमान भी सच्चे। सच्चाइयां तो आग में डाले तो नहीं जलती, हम लोग कैसे अलग-अलग हो जाए। और फिर मैंने अर्ज की कि कोई फायदा नहीं होता लोगों का, बिला वजह झूठ बोलते, झूठी ख्वाबें बयान करते, झूठे नजरियात और झूठी कहानियां लोग गढ़ के बयान करते। आते हैं तो कसीदा खानी करते, बादशाहों के, पीरों के, उलमा के कसीदे पढ़ते, आके उनको कहते हैं क्या बात है, क्या बात ना भाई। वो तारीफ होती नहीं जो मुंह पे की जाती, तारीफ तो वो होती है जो तू किसी तीसरी जगह जाके बैठ के करता है। ये मेरी बात याद रखना, जो मुंह पे की जाती है वो खुशामद होती है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे जो मेरी तारीफ करता है मेरा दिल करता है कि उसके मुंह में मिट्टी डालूं। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम अली ओकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रात में ओकाड़े में था तो उनकी खुशबुएं बड़ी आ रही थी वहां से। तो उनकी जब कोई तारीफ करता था तो वो इस दौर में हम ये नहीं ना कह सकते किसी को कि तेरे मुंह में मिट्टी डालूं। तो जब कोई तारीफ करता था तो वो अपने रंग में बोलते थे, फरमाया करते दिल करता है तेरे मुंह में मैं खाके शिफा डालूं, तेरे मुंह में मदीने की खाके शिफा डालूं। तो बंदा कहता है क्या मतलब? कहने लगे हजरत उमर मिट्टी कहा करते थे ना, तो मैं कह नहीं सकता कहीं तू नाराज ना हो जाए। तो मुंह पे तो खुशामदे 2 मिनट आए और पीर भी चूंकि उलमा बील्ला माशाल्लाह मेरी तरह जो कहलवाते उलमा मशाइख बड़े लोग, वो तारीफ के अल्लाह ताला खैर करे, बड़े मजे होते हैं। तो थोड़ी देर तारीफ करता आने वाला कहता हजरत जी बल्ले बल्ले सारी रात तुसी रहे हो ख्वाब। ये 2-3 तारीफें सुनो, अब मैं गया, आप जाने और आपका काम जाने। तो भाई तारीफ खाली करते रहने का क्या मतलब है? प्यारा तो वो होता है जो मिशन का वारिस होता है, जो दस्तो बाजू बनता है, जो आगे बढ़ता है, जो दुखों सुखों में धूप छाओं में साथ होता है। आके तारीफ करना